پھر سیدنا عثمان غنی، یعنی یہ ایک حق کا سفر ہے، انبیاء کا، صحابہ کا، اہل بیت اطہار کا، اور مولا علی شیر خدا اور ان کی پوری آل، یہ حق کے مسافر تھے۔ تو حق کے سفر میں ہمیشہ ان کو مشکلات رہیں، ہمیشہ مصائب رہے، ہمیشہ ابتلا رہا، ہمیشہ آلام رہی، ہمیشہ قربانیوں رہی۔ تو حق کی بقا کا سفر اور حق کی فتح یابی کا سفر ہمیشہ قربانیوں کے ساتھ، شہادتوں کے ساتھ، خون کے ساتھ، مال کی قربانیوں کے ساتھ، تکلیفوں کے ساتھ ہمیشہ بسر ہوا ہے یہ سفر۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے گھر آقا علیہ السلام کی 2 صاحبزادیاں تھیں یکے بعد دیگرے، 40 دن ان کا محاصرہ رہا اور پانی بھی بند رہا، 40 دن۔ بعض کتب میں مورخین نے لکھا ہے 49 دن محاصرہ رہا، ابن کثیر نے 40 دن لکھا ہے، محب طبری نے 49 دن، اور سمودی نے وفاء الوفا میں لکھا ہے کہ 2 مہینے اور 20 دن، یعنی 80 دن آپ کا محاصرہ رہا اور پانی تک بند کر دیا گیا، 80 دن تک محاصرہ رہا اور بالآخر شہید کر دیے گئے۔ اور ان کی شہادت جب ہوئی تو شہادت کے ساتھ مولا علی شیر خدا نے زمام خلافت سنبھالی۔ مولا علی اور مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، اب آپ دیکھیں یہ 2 صحابی ایسے ہیں جو آقا علیہ السلام کے داماد بھی ہیں، جن کو آقا علیہ السلام نے اپنے لخت جگر عطا کی ہیں، اور پھر مولا علی وہ ہیں جن کو فاطمۃ الزہرا عطا کی ہے، جن کو فاطمۃ الزہرا عطا کی ہے، جن کے بطن سے حسن اور حسین کی پیدائش ہوئی ہے، جن کے بطن اور نسل سے اپنی آل چلائی ہے، وہ مولا علی اور مرتضیٰ جو ہی تخت خلافت پہ بیٹھے تو آپ کو روز اول مشکلات، مصائب اور آلام کا سامنا، جمل کا واقعہ پیش آیا، چونکہ حق کا سفر ہے اور اللہ رب العزت نے لکھ لیا تھا انبیاء اور رسولوں کی تاریخ کے وقت سے، ان کی امتوں کے وقت سے، آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ کے وقت سے، جمیع صحابہ کی سیرت اور آل اطہار کی سیرت میں لکھ دیا تھا کہ حق کا سفر، حق کی بقا کا سفر، حق کی کامیابی کا سفر، حق کی فتح یابی کا سفر ہمیشہ شہادتوں سے، قربانیوں سے عبارت ہے، مشکلات اور مصائب و آلام سے عبارت ہے۔ اور اہل حق وہ ہیں جو صبر، تحمل اور استقامت کا پہاڑ بن کے کھڑے رہیں اور لرزائے نہیں۔ جو لرز گیا اور صبر کا دامن چھوڑ بیٹھا اور کب اور کیوں اور کیسے میں پڑ گیا، وہ اہل حق میں سے خارج کر دیا گیا۔ مولا علی شیر خدا تخت خلافت پر بیٹھتے ہی واقعہ جمل ہوتا ہے، ادھر بھی صحابہ ہیں، آپ کے مد مقابل غلط فہمی ہے، ادھر بھی صحابہ ہیں، مگر عالم کیا ہے، اس ایک معرکے میں صحابہ کرام کا دور ہے، خلفائے راشدین کا دور ابھی ختم ہوا ہے، آپ نے خلافت راشدہ کی زمام سنبھالی ہے۔ اور یہ واقعہ جو پیش آتا ہے اس میں مولا علی شیر خدا اور دوسرا ادھر بھی صحابہ کرام ہیں، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج سے آ رہی ہیں، دونوں طرف صحابہ ہیں، آقا کے غلام ہیں۔ چونکہ فتنے کی آگ جلا دی گئی تھی، وہ لوگ جنہوں نے سیدنا عثمان غنی کو شہید کیا تھا، ان کا محاصرہ کیا تھا، وہ فتنے کی آگ، وہ فتنہ پرور اسلام کو ٹکڑے کرنا چاہتے تھے، اس وجہ سے مقاتلہ ہوا، اور مولا علی شیر خدا کے اس دور کی ابتدا میں 10,000 صحابہ اور تابعین شہید ہوئے۔ بولیے کیا حد سوچیں گے بیٹے، انسانوں کے کسی دور میں کوئی طبقہ اتنی بڑی قربانی کا تصور کر سکتا ہے؟ 10,000 لوگ شہید ہوئے، اہل بصرہ سے اور اہل کوفہ سے، جس میں صحابہ کرام بھی تھے اور تابعین بھی تھے۔
10,000 یعنی قربانیاں دیں، جانیں گئیں دونوں طرف سے، مگر اسلام چونکہ حق تھا وہ زندہ رہا، حق تھا وہ زندہ رہا، اسلام کا چراغ بجھ نہیں سکا۔ اور مولا علی شیر خدا اندازہ کریں کتنی پریشانیوں اور مصائب اور آلام اور آزمائشوں سے اپنا دور لے کے چل رہے ہیں، حتیٰ کہ آپ کو مدینہ چھوڑ کر کوفہ منتقل ہونا پڑا۔ کتنے دکھی دل سے کوفہ کو تخت سلطنت بنایا ہوگا۔ پھر واقعہ صفین پیش آیا، 37 ہجری ہے، واقعہ صفین میں ادھر اہل شام حضرت امیر معاویہ کی حکومت پر مجتمع ہو گئے، اور خلافت راشدہ، خلافت حقہ مولا علی شیر خدا کے ساتھ ہے، یہ ادھر ہے۔ وہاں پھر مارکا ہوتا ہے، اس مارکے میں 1,20,000 افراد مولا علی شیر خدا کے ساتھ ہیں، 90,000 افراد اہل شام کے دوسرے لشکر میں ساتھ ہیں۔ اس جنگ صفین میں 70,000 افراد شہید ہوئے۔ کتنے؟ 70,000 افراد شہید ہوئے۔ تصور کر سکتے ہیں، یہ حق کی خاطر، اسلام کی بقا کے لیے، حق کی بقا کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں تاکہ راستہ سیدھا ہو جائے اور سلطنت اور حکومت ان خطوط پہ استوار ہو جو خطوط آقا علیہ السلام نے وضع فرمائے ہیں۔ میں صرف نقطہ شہادت کا بیان کر رہا ہوں، کتنے صحابہ اور تابعین نے قربانیاں دی ہیں اس اسلام کے درخت کو کی آبیاری کے لیے، چمن اسلام کی آبیاری کے لیے۔ 25,000 شہید ہوئے ہیں مولا علی شیر خدا کے لشکر سے، اور 45,000 شہید ہوئے ہیں دوسرے لشکر سے۔ اس میں بیعت رضوان جنہوں نے آقا علیہ السلام کے دست اقدس پہ کی تھی، بیعت رضوان حدیبیہ کے میدان میں، ان بیعت رضوان کرنے والوں میں بھی 800 صحابہ شریک ہیں مولا علی شیر خدا کے ساتھ، اور ان میں سے 63 افراد ایسے ہیں جو شہید بھی ہوئے۔